بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے اسپین، انگلینڈ اور یورپ کے موجودہ صورتحال پہ سفری لحاظ سے اور کرونا کی اس وقت کنڈیشن کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسپین کی ایک اہم عدالت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے میں انہوں نے کیا حکم دیا ہے اور اس فیصلے کے کیا اثرات عام عوام پہ ہوں گے، اس پہ بات کریں گے۔ اسپین ایمبیسی کی طرف سے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو پاکستانی فیملیز ہیں اور ویزاز کے لیے جنہوں نے اپلائی کیا ہے ان کے لیے ایک خاص پریشانی لاحق ہے، اس پہ بات کریں گے اور آپ کو خبردار کروں گا کہ اس ایکٹیویٹی سے کس طرح بچنا ہے۔ اس کے بعد 28 دن کی مہلت جو یورپین سیٹلمنٹ اسکیم میں دی گئی ہے، اصل میں وہ کن کے لیے ہے اور کیوں دی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اس میں کافی زیادہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اسپین کی کہ اسپین میں اس وقت کنڈیشن کیا ہے۔ اسپین میں اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ جو مریضوں کی تعداد آج سے 2 ہفتے پہلے تھی، اس سے مریض جو ہے وہ ڈبل ہو چکے ہیں۔ خاص طور پہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہ میڈرڈ اور کتالونیہ ہے۔ کتالونیہ خاص طور پہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے، نہ صرف اسپین میں بلکہ یورپی یونین میں نمبر 1 پہ جا چکا ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگ افیکٹڈ ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ بہت جلد جو ہے لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا، ماسک کی بندی جو تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن تھی وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کو نہیں لگائی گئی، جس کی وجہ سے یہ تمام رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے تو حکومت ان تمام اقدامات کے اگینسٹ جا رہی ہے، یعنی کہ پابندی بھی لگائی جا رہی ہے، ویکسینیشن بھی بہت سپیڈ کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو لوازمات ہیں وہ بھی اپنائی جا رہی ہیں، جس میں جرمانہ بھی شامل ہے، کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اب کر دی گئی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ کل رات سے جو ہے وہ رات 1 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو پہلی رات لگایا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پولیس نے لوگوں کو تقریباً 12:30 بجے کے بعد جو ہے وہ گھروں کو بھیجنے کا جو انتظام کیا۔ خاص طور پہ بارسلونیتا میں دیکھا گیا کہ وہاں پہ کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے ساحل سے نکال کے ان کے گھروں کو جانے کا کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ایکٹیویٹیز تھیں، ابھی تک جرمانہ تو سٹارٹ نہیں کیا گیا، لیکن آن قریب کیونکہ پہلا دن تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ آن قریب جرمانہ بھی شروع کر دیا جائے گا، ہو سکتا ہے آج رات سے۔ اور خاص طور پہ ویکنڈ پہ بہت زیادہ سختی کی جائے گی، کیونکہ کلبز وغیرہ اوپن ہونے کی وجہ سے ہی یہ رزلٹ سامنے آئے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ باقی جہاں تک یورپ کی بات ہے، یورپ میں اس وقت کنڈیشن کرونا کے لحاظ سے تو بہتر ہے، لیکن جرمنی اور اس کے ارد گرد جو چند ایک ممالک ہیں، کچھ حصہ فرانس کا، آسٹریا کا، یہ جو ممالک ہیں یہاں پہ بارشوں کی وجہ سے تقریباً 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ خاص طور پہ جرمنی جو ہے بارش کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کرونا کی اوورآل کنڈیشن دیکھی جائے تو انڈر کنٹرول ہے، اور حکومتیں بہت زیادہ اسٹرکٹ ابھی تک قوانین اپنائے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ اسپین کے کا رزلٹ سامنے آنے کے بعد حکومتوں نے کافی زیادہ احتیاطی تدابیر اپنائی ہوئی ہیں۔ یہاں تک بات ہے فرانس کی، فرانس نے پہلی مرتبہ 9 مہینوں کے بعد ایفل ٹاور کو بھی اوپن کر دیا گیا ہے عام سیاحوں کے لیے۔ یہ یاد رہے کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، لیکن 2020 سے برے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس وقت نہ تو ویکسین تھی، نہ ہی اتنی زیادہ اس کے بارے میں معلومات تھی، نہ ہی میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو، نہ ہی عوام کو، جس کی وجہ سے کافی زیادہ تشویش پائی جاتی تھی۔ لیکن اب اس کے بالکل برعکس ہے، اب احتیاطی تدابیروں کا پتہ چل چکا ہے، ویکسین آ چکی ہے۔ اب صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اس کی میڈیسن کی کمی ہے۔ میڈیسن آنے تک جو ہے حالات بالکل 100% معمول پہ نہیں آئیں گے، یہی لگ رہا ہے۔ خاص طور پہ وائرس نے جب سے اپنی ساخت کو تبدیل کرنا شروع کیا ہے، اس وقت سے یہ یقین ہو چکا ہے کہ جب تک میڈیسن نہیں آتی اس وائرس کی، کرونا وائرس کی، اس وقت تک حالات معمول پہ نہیں آئیں گے۔ باقی جہاں تک بات ہے انگلینڈ کی، انگلینڈ نے سفری پابندیاں جو ہے وہ ان قریب خاص طور پہ جو امبر لسٹ میں ہے، امبر لسٹ مطلب یلو لسٹ میں ہے، ان ممالک کے لیے خاص نرمیاں کرنے کا اعلان کیا ہے، اور منڈے تک اس کی تمام ڈیٹیل جو ہے سامنے آ جائے گی، کن ممالک کو ریڈ لسٹ سے نکال کے یلو لسٹ میں کیا گیا اور کن ممالک کو یلو لسٹ سے گرین لسٹ میں کیا گیا۔ یہ تمام ڈیٹیل جو ہے منڈے تک آ جائے گی۔ یہاں تک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورآل جو کنڈیشن ہے وہ کافی زیادہ کچھ علاقوں میں اسٹرکٹ ہے، اور کچھ علاقوں میں جو ہے وہ
بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں جو ممالک پہلے کرونا سے بہت زیادہ افیکٹڈ تھے۔ اب بات کرتے ہیں اسپین کی، ایک اعلیٰ عدالت نے بہت اہم فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 مارچ 2020 کو ایمرجنسی نافذ کی گئی، جو تقریباً 6 مہینے تک چلی اور 6 مہینے سے ایکسٹینڈ ہوتی رہی۔ تو یہ پابندی جو تھی یہ اصل میں پرائم منسٹر جو اسپین کا تھا اس نے لگائی تھی، اور اس نے جس طریقے کے ساتھ لگائی تھی اس کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا، اور عدالت نے کہا ہے کہ وہ جو طریقہ کار تھا جو پابندی لگانے کا وہ غلط تھا، غیر قانونی تھا، اس کی سینٹ سے اجازت نہیں لی گئی تھی، اس وجہ سے اس کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلی جو ایمرجنسی ہے اس میں جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ تمام غیر قانونی قرار دے دی گئی ہیں۔ ایکٹیویٹی کون سی ہوئی ہیں؟ لوگوں کو بہت زیادہ جرمانے ہوئے ہیں، صرف کتلونیا میں ملینز یورو کے جرمانے کیے گئے، جس کو اب غیر قانونی قرار دینے کے بعد بہت زیادہ امید ہے کہ وہ جرمانے اب واپس کیے جائیں گے عوام کو، اور عن قریب اس فیصلے کی روشنی میں کچھ نہ کچھ نئی اپڈیٹ آئے گی کہ آپ وہ جرمانے کس طرح اپنے واپس کروا سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اس سیزن میں اس ایمرجنسی میں جرمانے ہوئے ہیں ان کو عین ممکن ہے کہ وہ جرمانے واپس ملنے شروع ہوں، لیکن اس کا ایک خاص طریقہ کار واضح کیا جائے گا۔ ابھی تک یہ نیوز ہے، اس کی مزید ڈیٹیل جیسے ہی آئے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد اسپین ایمبیسی کی طرف سے ایک نئی اپڈیٹ ہے۔ اسپین ایمبیسی نے ایک چھوٹی سی پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے رزلٹس آ رہے ہیں ان کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں ویزاز، اس کی صورت میں بھی بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں۔ جو مافیا ہوتا ہے، جو غیر قانونی طریقے سے، غلط طریقے سے، غلط مقاصد کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی سالوں کی محنت کے اگینسٹ اپنے چند ایک روپوں کے لیے جو ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے اقدامات کرتا ہے اور ان کی زندگیاں داؤ پہ لگاتا ہے، وہ ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی اب انہوں نے چیک کیا کہ پاکستانی کمیونٹی جو ویزا اپلائی کرتی ہے ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا درپیش آتا ہے، وہ آتا ہے ایتھورائزڈ ٹرانسلیٹر سے ٹرانسلیٹ کروانا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی جعلی مہریں بنانے کے بعد، جعلی تمام چیزیں کرنے کے بعد، ٹرانسلیشن جعلی کر کے وہاں پہ معصوم فیملیز کو دینا شروع کر دیں، جس کے اگینسٹ بے شمار لوگوں کے جو ہیں فیملی ویزاز ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ اسپین امبیسی کا یہ قانون ہے کہ کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی اگر فیک نکل آتا ہے تو وہ پوری فائل کو ریفیوز اور ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ یہی کچھ فیملیز کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر آپ کو اسپین ایمبیسی کے باہر یا ٹی سی ایس کے باہر کوئی ایسا بندہ ملتا ہے جو کہتا ہے میں آپ کو ٹرانسلیشن کروا دیتا ہوں، ایتھورائز بندے سے کروا کے دوں گا، تھوڑے پیسوں میں کروا کے دوں گا، ہمارا فلاں رشتہ دار اسپین میں ہے وہ کروا کے ہمیں 24 گھنٹوں میں بھجوا دیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، بالکل بلیو نہ کریں۔ انہوں نے تمام سٹیمپس جعلی بنوائی ہوئی ہیں، تمام طریقہ کار ان کا جعلی ہے، وہ گوگل ٹرانسلیٹر سے یا کوئی اور وے استعمال کرتے ہوئے اس کی ٹرانسلیشن کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ جعلی مورے لگاتے ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ جب ایمبیسی میں بھیجتے ہیں، یاد رہے کہ ہر ٹرانسلیشن کے اوپر ایک جو مہر ہوتی ہے وہاں پہ ایک خاص نمبر ہوتا ہے جو آن لائن چیک کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ایمبیسی میں ایکسیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایتھورائزڈ ٹرانسلیٹر کا کہتے ہیں، کیونکہ ایتھورائزڈ ٹرانسلیٹر جو ہے وہ حکومت اسپین کے جو تمام ویب سائٹس ہیں ان میں اس کا لنک ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی سرکاری ڈپارٹمنٹ اس کو چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایکسیس ہوتی ہے، وہ چیک کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی فیک کام کرنے سے پہلے یا اس طرح کی کوئی بھی پیشکش قبول کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں، کیونکہ فیملی کا ایک پروسیس اب 2 سے 3 سال تک محیط ہو چکا ہے، خاص طور پہ کرونا کے بعد۔ اس پہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے پریشانی سے بچنے کا یہی ایک واحد حل ہے کہ کسی پہ بلیو نہ کریں۔ یہاں پہ اپنے جو ریلیٹیو آپ کے ہیں جنہوں نے آپ کو بلوانا ہے ان کے ذریعے ٹرانسلیشن کروائیں اور ایتھورائز سے کروائیں۔ اب آخر میں بات کروں گا 28 دن کی۔ کافی دوستوں کے کمنٹ آئے، ایک دوست ہیں ان کا مجھے وائس میسج بھی آیا کہ 28 دن والی مہلت کیا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں، 28 دن والی مہلت آپ کو ملنے سے پہلے آپ نے کون سی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے۔ سب سے بڑی ریکوائرمنٹ 31 دسمبر 2020 سے پہلے کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے تھا آپ یو کے میں ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ آپ 28 دن بعد کیوں یو کے جا کے اپلائی کر رہے ہیں۔ آپ اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں کہ میں یو کے میں تھا 31 دسمبر 2020 سے پہلے، میں کسی کام پہ یو کے سے باہر گیا، مجھے خدا نخواستہ کرونا ہو گیا، مجھے میری فیملی میں پرابلم ہوگی، کوئی ڈیتھ ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا، میں اس وجہ سے واپس نہیں آ سکا اپلائی کرنے کے لیے، تو مجھے ان کو 28 دن کی مہلت دی گئی ہے، لیکن ان کو بھی پروف دینا پڑے گا وجہ کا۔ اگر وہ کہتے ہیں مجھے کرونا ہو گیا تو اس کا میڈیکل پروف دینا پڑے گا، اگر کوئی اور وجہ ہے تو اس کا پروف دینا پڑے گا، اور وہ پروف آپ سے مانگیں گے، تب آپ اس 28 دن والی مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی اس انفارمیٹو نیوز سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنی نیکسٹ نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔